رومیو 13 باب اور دانیل 4 باب۔ دانیل نبی نے نبوکت نظر بادشاہ کے لیے دوسرے خواب کی تعبیر بیان کی۔ یہ زیادہ تر بادشاہ کے اپنے متعلق تھی۔ خواب میں بادشاہ کا موازنہ ایک بڑے درخت سے کیا گیا تھا جس نے چرندوں کے لیے سایہ اور ہوا کے پرندوں کے لیے بسیرا اور سب کے لیے پھل مہیا کیا، لیکن وہ درخت کاٹا گیا۔ سنیے نبوکت نظر خواب کے اس حصے کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ میں نے اپنے پلنگ پر اپنی دماغی رویا پر نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نگہبان، ہاں ایک قدوسی آسمان سے اترا۔ اس نے بلند آواز سے پکار کر یوں کہا کہ درخت کو کاٹو، اس کی شاخیں تراشو اور اس کے پتے جھاڑو اور اس کا پھل بکھیر دو۔ چرندے اس کے نیچے سے چلے جائیں اور پرندے اس کی شاخوں پر سے اڑ جائیں، لیکن اس کی جڑوں کا کندہ زمین میں باقی رہنے دو۔ ہاں لوہے اور تانبے کے بندھن سے بندھا ہوا میدان کی ہری گھاس میں رہنے دو، اور وہ آسمان کی شبنم سے تر ہو اور اس کا حصہ زمین کی گھاس میں حیوانوں کے ساتھ ہو۔ اس کا دل انسان کا دل نہ رہے بلکہ اس کو حیوان کا دل دیا جائے اور اس پر 7 دور گزر جائیں۔ دانیل 4 باب 13 سے 16 آئے۔ دانیل بادشاہ کو خواب کے معنی بتانے سے ہچکچاتا تھا۔ خدا نے جو دانیل کو دکھایا یہ ہے کہ بادشاہ دیوانہ بننے کو تھا اور حیوانوں کے ساتھ 7 سال رہنے کو تھا، مگر پھر اس کی عقل اسے لوٹائی گئی اور بابلی اسے تخت پر بحال کریں گے۔ جب نبوکت نظر اپنے ہاتھ کے کاموں کو سراہ رہا تھا اور مغرور ہو گیا، یہ اس کے 1 سال بعد ہوا، جس کے باعث اس کی عقل اس سے لے لی گئی۔ 1 سال بعد جب وہ بابل کے شاہی محل میں ٹہل رہا تھا، بادشاہ نے فرمایا کہ کیا یہ بابل اعظم نہیں جس کو میں نے اپنی توانائی کی قدرت سے تعمیر کیا ہے کہ دارالسلطنت اور میرے جاہ و جلال کا نمونہ ہو؟ بادشاہ یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ آسمان سے آواز آئی، اے نبوکت نظر بادشاہ، تیرے حق میں یہ فتویٰ ہے کہ سلطنت تجھ سے جاتی رہی اور تجھے آدمیوں میں سے ہانک کر نکال دیں گے، اور تو میدان کے حیوانوں کے ساتھ رہے گا اور بیل کی طرح گھاس کھائے گا، اور 7 دور تجھ پر گزریں گے۔ تب تجھ کو معلوم ہوگا کہ حق تعالیٰ آدمیوں کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے اور اسے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ دانیل 4 باب 29 سے 31 آیت۔ غور کریں، ان 7 سالوں کے دوران بادشاہ کو کیا سیکھنا چاہیے تھا؟ اسے جاننا تھا کہ حکمرانوں کو چننا ہے۔ اسی لیے ہمیں نہ صرف اچھے رہنماؤں کی فرما برداری کرنی چاہیے بلکہ یہاں تک کہ بروں کی بھی فرما برداری کرنی چاہیے۔ خداوند کی خاطر انسان کے ہر ایک انتظام کے تابع رہو، بادشاہ کے اس لیے کہ وہ سب سے بزرگ ہے، اور حاکموں کے اس لیے کہ وہ بدکاروں کی سزا اور نیکوکاروں کی تعریف کے لیے اس کے بھیجے ہوئے ہیں، کیونکہ خدا کی یہ مرضی ہے کہ تم نیکی کر کے نادان آدمیوں کی جہالت کی باتوں کو بند کر دو۔ پہلا پطرس 2 باب 13 سے 15 آیت۔ اور یہی وجہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ٹیکس ادا کریں، کیونکہ حکومت خدا کے لیے کام کرتی ہے۔ یہ بدکاروں کے لیے سزا اور نیکوکاروں کے لیے حوصلہ افزائی ہے۔ اس سارے کام کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اپنا واجب ٹیکس ادا کرنا چاہیے، اور اسی لیے ہمیں حکومتی اختیار اور پولیس فورس کا احترام کرنا چاہیے۔ ہر شخص اعلیٰ حکومتوں کا تابع دار رہے، کیونکہ کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو، اور جو حکومتیں موجود ہیں خدا کی طرف سے مقرر ہیں۔ بس جو کوئی حکومت کا سامنا کرتا ہے وہ خدا کے انتظام کا مخالف ہے
اور جو مخالف ہیں وہ سزا پائیں گے، کیونکہ نیکوکار کو حاکموں سے خوف نہیں بلکہ بدکار کو ہے۔ بس اگر تو حاکم سے نڈر رہنا چاہتا ہے تو نیکی کر، اس کی طرف سے تیری تعریف ہوگی، کیونکہ وہ تیری بہتری کے لیے خدا کا خادم ہے۔ لیکن اگر تو بدی کرے تو ڈر، کیونکہ وہ تلوار بے فائدہ لیے ہوئے نہیں اور خدا کا خادم ہے کہ اس کے غضب کے موافق بدکار کو سزا دیتا ہے۔ بس تابعدار رہنا نہ صرف غضب کے ڈر سے ضرور ہے بلکہ دل بھی یہی گواہی دیتا ہے۔ تم اس لیے خراج بھی دیتے ہو کہ وہ خدا کے خادم ہیں اور اس خاص کام میں ہمیشہ مشغول رہتے ہیں۔ سب کا حق ادا کرو، جس کو خراج چاہیے خراج دو، جس کو محصول چاہیے محصول، جس سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈرو، جس کی عزت کرنا چاہیے اس کی عزت کرو۔ رومیو 13 باب 1 سے 7 آیت۔ جب ہم نے ایک شروع کی ویڈیو میں کہا کہ حکومتی اختیار کی ایک حد ہوتی ہے، ہم حقیقی اصول سکھا رہے تھے، مگر یہ سوچنا غلط ہوگا کہ محدود اختیار نہیں۔ اس کے برعکس ایماندار لوگوں کو تمام قواعد و ضوابط کا تابع ہونا چاہیے، سوا ان کے جو اپنے ضمیر کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ہمیں بہترین شہری ہونا چاہیے۔ یہ ہے کہ اس طرح ہم احمق آدمیوں کی جہالت کو خاموش کرا سکتے ہیں، جو ہمیں قانون شکن بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ نہیں، ہم قانون شکن نہیں ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ خدا انسانوں کو اقتدار کا اختیار بخشتا ہے۔ یسوع اور پطرس 2 شخص ہیں جنہوں نے واضح طور پر تعلیم دی کہ ہمیں حکومت کے اختیار کو ماننا چاہیے۔ دونوں انہی حکومت کے ہاتھوں مارے گئے تھے جسے انہوں نے ٹیکس ادا کیا۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم نبیوں سے بہتر سلوک کی توقع نہیں کر سکتے اور نہ ہی مسیح سے بہتر۔ شاگرد کے لیے یہ کافی ہے کہ اپنے استاد کی مانند ہو اور نوکر کے لیے یہ کہ اپنے مالک کی مانند۔ جب انہوں نے گھر کے مالک کو بالزبول کہا تو اس کے گھرانے کو لوگوں کو کیوں نہ کہیں گے؟ متی 10 باب 25 آیت۔ ہمیں اپنے قرض وفاداری سے ادا کرنے چاہیے، خدا کے 10 احکام کو ماننا، اپنے ملک کے قوانین کو مانیں اور ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ آپس کی محبت کے سوا کسی چیز میں کسی کے قرض دار نہ ہوں، کیونکہ جو دوسرے سے محبت رکھتا ہے اس نے شریعت پر پورا عمل کیا۔ کیونکہ یہ باتیں کہ زنا نہ کر، خون نہ کر، چوری نہ کر، لالچ نہ کر اور ان کے سوا اور جو کوئی حکم ہو، ان سب کا خلاصہ اس بات میں پایا جاتا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ محبت اپنے پڑوسی سے بدی نہیں کرتی، اس واسطے محبت شریعت کی تعمیل ہے۔ رومیو 13 باب 8 سے 10 ہے۔ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بدکار سلطنتوں کو گرانے کے بارے خدا کے منصوبے پر غور کریں گے جنہوں نے زمین پر کافی دیر قبضہ کیے رکھا۔